کیا دین کے ساتھ مذاق ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ صحابی رسول ہے. تو ایک مرتبہ کہنے لگے آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. چلو میں سمجھاتا ہوں. کچھ بھی غلط نہیں، سب کچھ صحیح. دیکھنے کا مسئلہ. اب آپ بھی بتائیے گا صحیح مسئلہ ہے کہ غلط مسئلہ ہے؟ کہ دیکھنے کا مسئلہ ہے. کہ بتائیے کیا ہوا ہے؟ کہ سنیے، آپ نئے نئے آئے ہیں اس لیے ایسا ہوا. ہمارے ہاں ایک بڑا اچھا متقی پرہیزگار مؤذن ہے، وہ اذان دیتا ہے. اس کو جانا تھا کہیں کام سے، بچوں کو گھمانے 15 دن. تو وہ گیا چھٹی پر. تو اس نے اپنے یہودی غلام کو اذان پہ رکھ لیا ہے تاکہ نوکری نہ چلی جائے. لہذا اذان دے رہا ہے یہودی. تو یہودی کہہ رہا ہے میرا تو عقیدہ نہیں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تمہارا ہے تو بولو محمد اللہ کے رسول ہے. نہیں سنا، میرا عقیدہ نہیں، لیکن میں ڈیوٹی دے رہا ہوں، نوکری. 15 دن بعد اذان صحیح ہو جائے، ویسے ہی ہوگی جیسے وہ دیتے ہیں. یہ دین ہے. کا نماز پڑھانے والا جو ایک پیر باہر ایک پیر اندر، کا جو ہمارا پڑوس کا گھر ہے نا مسجد کے ساتھ، وہ بہت خراب ہے. وہ لوگ اچھے نہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دل چاہے پانی پھینک دیتے، کوڑا باہر پھینک دیتے، پر نالے سے پانی آتا ہے. مولانا کے اکثر کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. جب کپڑے خراب ہو جاتے ہیں گرمی سردی میں کون روزانہ نہائے؟ اور نماز کا وقت نکل جائے گا، جماعت نکل جائے گی، جماعت والے پریشان ہو جائیں گے. نہیں، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ پریشان ہو جائیں گے. لہذا اب یہ طے کیا گیا کہ اگر پانی آ جائے اور کپڑے خراب ہو جائیں تو مسئلے کا حل یہ ہے کون بار بار جا کے نہائے. ایسا کرو جو حصہ صحیح ہے وہ مصلے پہ رکھ لو، جو خراب ہے مصلے سے نیچے رکھو، نماز پڑھا دو، نماز ہو جائے. سن رہے ہیں؟ کہا وہ جو قاضی عدالت میں بیٹھا، وہ بھی بہت اچھا قاضی، اس سے اچھی عدالت کوئی نہیں کرتا. تو شراب پی کے عدالت کرتا. کہ ہمارے یہاں شرابیوں کی تعداد بڑھ گئی، شرابی بہت ہو گئے. ہر چوک پہ بدماشی، نشہ، لوگوں کو تنگ کرنا. تو پولیس جاتی ہے، پکڑ کے لاتی ہے. جب تک عدالت میں آتے ہیں نشہ اتر جاتا ہے. اب ثابت نہیں کر پاتے، ثابت نہیں ہوتا کہ شرابی ہے نہیں ہے. وہ تو بولتا ہے میں نے انار کا شربت پیا. تو اب یہ طے کیا قاضی صاحب، شراب بھی آئے گی، شرابی بھی آئے گا. قاضی صاحب چکھ کے دیکھیں گے کہ شراب ہے یا نہیں. تو چکھ کے دیکھ رہے تھے، کہہ رہے قرآن کی قسم یہ شراب ہے. توجہ کر رہے ہیں، یہ شراب ہے، یہ مذاق ہے اسلام کے ساتھ. کیا ایک مرتبہ یہ بتائیے آپ نے زندہ کا جنازہ کیوں پڑھا؟ تو کہنے لگا میرے پاس لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے جنازہ پڑھانا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. جب میں جنازہ پڑھانے گیا تو وہ کہہ رہا ہے جس کا جنازہ تھا کہ میں زندہ ہوں، اور 40 کہہ رہے تھے کہ اس کا جنازہ پڑھانا ہے. اب میں 40 کی مانوں کہ ایک کی مانوں؟ اس کی مانوں 40 کی ایک کی. اب پوچھتے مجلس اعلیٰ کا فائدہ کیا ہے؟ اب سنو مجلس اعلیٰ کا فائدہ کیا ہے. علی مولا کے سامنے، علی مولا کے دور ایک اسلامی حکومت قائم تھی. اسلامی حکومت میں شرابی کو پکڑ کے لایا گیا، اور جب شرابی کو لایا گیا تو جج نے کرسی پہ بیٹھنے والے نے سزا سنائی. جب تجھے 80 کوڑوں کی سزا ہے. تو شرابی نے کہا کل تک مجھ سے مانگ کے پیتا تھا، آج مجھے سزا سنا رہا ہے، آج مجھے سزا سنا رہا ہے. مجھے وہ مارے جس نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہو، ہاتھ نہیں لگایا ہو. وہ سزا سنائے جس نے کبھی جام کو پیا نہ ہو. سناٹا چھا گیا، خندق والا، کوئی بولنے کو تیار نہیں تھا. اسلام پہ مشکل پڑ گئی. منصف نے مجرم نے منصف کو مشکل میں ڈال دیا. میں جب مشکل پڑی، مشکل کشا کا دروازہ کھلا. حسن کا بابا گھر سے چلا، حسن کی انگلی تھام کے چلا تھا. دربار میں آیا، لوگوں نے کہا آؤ یا علی آؤ. علی آ گئے. کیا ہوا؟ مجرم نے منصف کو مشکل میں ڈال دیا. یار کیوں؟ شراب پی تھی. آپ تو جانتے ہیں ہمارے حالات، پہلے ہم کیا تھے. یہ کہہ رہا ہے وہ مارے جس نے ہاتھ نہ لگایا ہو، وہ سزا سنائے جس نے شراب نہ پی ہو. علی کہنے لگے سزا میں سناؤں گا، کوڑے حسن لگائے گا. اب نہ سزا سننے میں تکلیف ہے، اب نہ سزا لینے میں تکلیف ہے. اس لیے کہ طاہر گھرانہ آیا، طیب گھرانہ آیا، جس کے روزے پہ اگر کوئی شراب لے جانے کی بھی کوشش کرے تو سرقہ بن جاتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟
سرکہ بن جاتی ہے شراب، جس کے دربار میں نجس جا نہیں سکتا۔ جہاں آپ نے دیکھا کتنے واقعات، ہرن آگے آگے تھا، شکاری کتے پیچھے تھے، نادر شاہ دیکھنے والا تھا، ایک مقام پہ رک گئے، پوچھا کیا ہے، تو کسی بزرگ نے بتایا یہاں علی آرام کر رہے ہیں، اور جہاں علی ہو وہاں کتے نہیں آتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ علی ہے، یہ اولاد علی ہے، یہ کسی جال میں نہیں آتے، یہ سازش کا شکار نہیں ہوتے، یہ دین محمد کے محافظ ہیں، اور انہیں قرآن نے طہارت کی سند دی ہے۔ مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ سنو، علی مولا کے سامنے جنازہ بنا کے لینے والے آئے، جنازہ لے آئے، مجھے نہیں معلوم کتنی رقم دی ہوگی ماں کو، جو تیار ہو گئی بیٹے کو جنازہ بنوانے کے لیے، جوان بیٹا اسے جنازہ بنا کے لے آئے، اور ایک مرتبہ لوگ آئے، ماں کونے میں کھڑی، یا علی ذرا جنازہ پڑھ دو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دعویٰ ہے سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ تو ہم علی سے کہیں گے تجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ چادر میں زندہ ہے یا مردہ ہے، کائنات کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا جنازہ پڑھاؤ، علی مولا نے کہا کہہ رہے ہو جنازہ پڑھائے؟ ہاں یا علی۔ مولا نے فرمایا اس کی ماں کہاں ہے، وارث کہاں ہے، وارث کہاں وہ رہی؟ مولا نے فرمایا تیرا بیٹا ہے، تو کہے تو پڑھاؤ، تیرا بیٹا ہے نا، تو کہے تو پڑھا دیتے ہیں۔ اس نے کہا بسم اللہ۔ مولا نے فرمایا تو ماں ہے، پڑھا دینا۔ اس نے کہا پڑھا دینا۔ علی نے کہا اللہ اکبر۔ نہ گلا دبایا، نہ ذوالفقار سے کاٹا، نہ زہر دیا، بند ہو گئی سانسیں، ہلاتے رہے، کھانستے رہے، چادر ہٹائی، جان دیکھی، کچھ نہیں۔ بھائی یہ منظر دیکھنا تھا کہ آنے والا جو زندہ تھا، علی نے جنازہ پڑھایا، مردہ ہو گیا، یہ سارے آنے والے بھاگ گئے۔ اور وہ عورت جو چند پیسوں میں بیٹے کو جنازہ بنوا کے لائی تھی، علی مولا کی مذاق اڑانے آئی تھی، وہ مولا کے قدموں میں گر گئی، یا علی معاف بھی کر دو، بیٹے کو زندہ بھی کر دو۔ اب یاد رکھنا موت ہمارے عقیدے میں کچھ نہیں، موت ہمارے عقیدے میں کچھ نہیں۔ علی کی آہٹ کو موت کہتے ہیں، علی کی آہٹ کو زندگی کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر تکبیر کے لیے جنازے کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو زندہ مردہ ہو جاتا ہے، ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ سازش کا شکار نہیں ہوتا، تو دین کا مذاق بنا دیا بادل شاہ، تو حسین مولا کو آنا پڑے گا۔ اب یہ مجلس ہو رہی ہے، مجلس کرنے والے کو عزادار کہتا ہے، ایسے ہی ہے نا، جو مجلس کر رہا ہے، سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کون ہے؟ ہم لوگ سب کون ہیں؟ عزادار۔ پورا عشرہ گزر گیا، 2 دن رہ گئے، زندگی پتہ نہیں کتنی، نہیں معلوم کل کون ہے کون نہیں۔ عرض کروں آپ سے، کائنات میں نبی کے بعد 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، کسی سے۔ ایک علی، ایک زہرا سلام اللہ علیہا، نہیں میرے ساتھ رہنا، ایک علی، ایک زہرا سلام اللہ علیہا، ان سے مقابلہ ہی نہیں، کائنات میں کسی کا مقابلہ نہیں۔ بزرگوار بیٹھے میرا ساتھ دیں گے، 2 ہستیاں ہیں، علی اور زہرا، منفرد ہستیاں ہیں، یا گانا ہستیاں ہیں۔ ان دونوں نے اپنی زندگی میں ایک دعا مانگی، کیا مانگا؟ پھر کہوں توجہ رکھیے گا، ایک بندہ، ایک بچہ، کیا مانگا؟ علی نے نماز شب میں علمدار مانگا، زہرا نے نمازوں میں عزادار مانگا۔ نہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ بی بی نے عزادار مانگا، کون روئے گا میرے بچے؟ بی بی کا ارمان ہے، بی بی نے عزادار مانگا، علی مولا نے علمدار مانگا۔ یاد رکھنا علمدار نے تو علی کی دعا کی عزت رکھی ہے، اب تم پہ واجب ہے
کسی بھنگی کسی موالی کو نہیں کہتے عزادار، کسی پھل پینے والے کو عزادار نہیں کہتے. مجھے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں. زمانے کا امام راضی رہے، زہرا راضی رہے. علم عباس کے نیچے آ کر چرس پینے والے کو عزادار نہیں کہتے. قبضے کے لیے علم لگانے والے کو عزادار نہیں کہتے. عزادار اسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں عزادار؟ جو ماں باپ کا فرما بردار ہے وہ عزادار ہے، جو نماز کے لیے تیار ہے وہ عزادار ہے، جو ماتم کے لیے ہر وقت تیار ہے وہ عزادار ہے. توجہ ہے؟ سماعت کریں گے. بارش، گرمی، سردی، کتنی چیزیں روک رہی. آپ فرش پر موجود، کاروبار، نوکری، بیوی، بچے، کوئی پرواہ نہیں. فرش اللہ پر آ کر کچھ یاد ہی نہیں رہتی. اس وقت آپ نجات کی کشتی میں بیٹھے ہیں. اس وقت آپ نجات کی کشتی میں بیٹھے ہوئے. ایک بات عرض کرتا ہوں، چلیے آپ سن لیں. زیارت کے لیے جاتے ہیں، گئے نا پرویز بھائی، اللہ خیریت سے لائے، اور دیگر بات. زیارت کے لیے گئے ہوئے، آپ جائیں نجف، کس کی زیارت ہوگی؟ بولتے رہنے والے صاحب، کس کی زیارت ہوگی؟ مولا علی. ایران جائیں گے، کس کی زیارت ہوگی؟ مشرق. قم جائیں گے، کس کی زیارت ہوگی؟ سامرا، خراسان، کربلا، ایک کی زیارت کی. ایسے ہی مشہد گئے، مشہد سے واپس آ گئے تو امام رضا کی زیارت کر دیا. اچھا ایک آدمی جو پہلے جھوٹ بولتا امام کے دربار میں چلا گیا، وہاں سے واپس آیا، اب بھی جھوٹ بول رہا. اب کیا کہیں گے؟ اسے زیارت میں فائدہ نہیں آیا. یہ گھوم کے آیا، رضا سے مل کے نہیں آیا. کوئی حاجی حج پر جائے اور واپس آیا اور پھر کم تول رہا تو آپ کیا کہیں گے؟ حج کر کے آیا؟ نہیں، چکر لگا کے آیا کعبے. حج کر کے نہیں آیا. اگر حج کو سمجھتا تو بے ایمانی نہیں کرتا. عزادار زیارت کر کے آیا ہے، اگر پھر بھی ویسا کا ویسا ہی ہے، پہلے بے نمازی تھا اب بھی بے نمازی ہے، تو یہ گھوم پھر کے آیا ہے. ایران دیکھ کر آیا ہے، ایران کے بادشاہ سے مل کر نہیں آیا. جو کائنات کا بادشاہ ہے اس کے پاس سے نہیں آیا، جنت کے سردار سے نہیں ملا. اس کو حقیقت معرفت حاصل نہیں ہوئی. یعنی ایک کی زیارت کرنے کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ میں تبدیلی ہونی چاہیے. اگر بے نمازی تھے تو نمازی ہو جائے، اگر نمازی تھے تو وقت پہ پڑھنے لگے، اگر وقت پہ پڑھتے ہیں تو تہجد بھی پڑھنے لگے. اگر تبدیلی ہے تو عزادار ہے، اور اگر تبدیلی نہیں ہے تو عزادار نہیں. خدا کی قسم جو تم فرش اللہ پہ بیٹھے ہو نا، خود معمولی نہیں ہو. اپنی قدر جانو. تمہیں زہرا نے دعا میں مانگا ہے، اور علی نے مانگا علمدار، تمہیں مانگا زہرا نے عزادار. یعنی کیلیبر میں دونوں کی دعائیں برابر ہو گئی. جہاں عباس ہے علی کی دعا، وہاں تم ہو زہرا کی دعا. توجہ کرنا. اب میں آپ سے موقع نہیں ملا، پاسپورٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے زیارت پر. تو بی بی نے کہا پیسے ہو تو ایک کی زیارت ملتی ہے. شام آؤ تو زینب بی بی کی زیارت، قم جاؤ تو بی بی معصومہ کی زیارت، مشہد جاؤ تو ایک کی زیارت. میں تمہیں ایسا طریقہ دوں گی بغیر پیسے کے تمہیں سب کی زیارت ہو جائے. بی بی کیا کرے گی؟ کہ فرض بچھاؤ، میرے بھائی کی مجلس کرو، ہم 14 چل کر فرض پہ آ جائیں. ہم 14 چل کر کہاں جائیں گے؟ اب نہیں معلوم کس کے برابر میں عباس بیٹھے. اچھا دیکھیے، ہم آپ کے درمیان میں بیٹھ گئے، ہماری کوئی حقیقت حیثیت نہیں، مٹی ہے، خاک ہے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ بھاگ کے آ رہے تھے، آپ نے دیکھا ہم بیٹھے، آپ نے صرف مجلس سے سنی ہم سے دو چار، تو آپ احترام کریں گے، دھکا نہ لگ جائے. آپ کوشش کریں گے جگہ دیں. پانی ہوگا آپ کہیں گے پہلے آپ پی لیں. یہاں بیٹھیں گے آپ کوشش کریں گے کہ ان کے پیر پر ہمارا پیر نہ رکھ دیا جائے، ان کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں. توجہ ہے نا؟ توجہ ہے.
تو جب ہم جیسوں کا جو ذکر کرتے ہیں اتنا احترام ہے، تو اگر کسی کے برابر میں عباس بیٹھا ہو، قاسم بیٹھا ہو، علی اکبر بیٹھا ہو، تو یہ مجلس معمولی نہیں ہے، باوضو آیا کرو، یہاں بیٹھو احترام سے، نہ جانے کس کے برابر میں کون ہو۔ اور زہرا تو ہر عزادار کے پاس آتی، رومال لے کر آتی، اے عزاداروں میرے بچوں کے لیے آنسو دے دو، مرہم بنتے ہمارے آنسو، کبھی عرض کروں گا۔ تو میں عرض کروں یہ مجلس بڑی، جب ایک کی زیارت کے بعد تبدیلی ہونی چاہیے، تو جب 14 سے ملنی تو بتاؤ جب 14 جس محفل میں بیٹھے ہوں ان سے ملنے کے بعد جب گھر جاؤ تو تبدیلی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس کا مطلب ہے ہر مجلس کے بعد تبدیلی ہونی چاہیے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں آپ آتے مجلس میں، آپ نے کہا دعائے صحت کروائی، میرا بیٹا نہیں ہے کہیے گا اللہ سے بیٹا دے دے، آپ حسین کے صدقے میں کہیے گا روزگار چل جائے۔ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ایسے ہی دے دیتے ہیں، ان سے بڑا مانگو۔ کیا مانگو؟ جب یہاں آؤ کہو ہم پہلے تھوڑے تھوڑے بے ایمان تھے، مولا علی کے صدقے میں ہمیں ایماندار کر کے بھیج دینا۔ اے مولا ہم نمازی نہیں تھے، اب جائیں تو نمازی ہو جائیں۔ تو ان سے بڑی چیزیں بنی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو دعا میں مانگا گیا، پریشان تو نہیں، آپ کو کس میں مانگا گیا؟ دعا میں۔ اب زیادہ وقت نہیں لیتا، دعا میں مانگا، دعا میں مانگا۔ درود پڑھے محمد۔ کس میں مانگا آپ کو؟ اگر نہ مانگتی تو آپ دنیا میں آتے، کیوں پریشان آپ کی ضرورت کیا تھا؟ بی بی نے پوچھا رسول سے میرے حسین کو کون روئے گا؟ تو آپ آئے نا دعا میں، اور جب رسول نے بتایا کون روئے گا تو اللہ ایک قوم اس کے بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو چین ہی نہیں آئے، وہ تیرے گھر کو روئی۔ تو بی بی نے کہا میرا وعدہ رات جنت میں جاؤں گی نہیں جب تک ایک ایک کو نہ لے جاؤں گی نہیں، ختم نہیں۔ بی بی نے وعدہ کیا، اور چھٹے معصوم کہتے ہیں ہمارے لیے زینت بننا شرمندگی نہیں بننا۔ دیکھو آپ محفل میں آؤ اور میں کہوں آؤ اسٹیج پہ بیٹھو، میرے ساتھ بیٹھو، آ جاؤ، اور کوئی آ کے کہے آپ اسے برابر میں بٹھا رہے ہیں، یہ تو چور ہے، یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو لڑتا ہے، گالیاں دیتا ہے نا ایسا معاشرے میں، تو آپ کس کو برابر میں بٹھا رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو چھٹا امام بلا رہا اور فرشتے کہہ رہے ہوں مولا اس کا رجسٹر خراب ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ۔ تو مولا کہتے ہیں یہ فرشتے جب ہمیں بتائیں کہ اس کے گناہ ہیں تو یہ بات ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ تم ہمارے وہ فرشتے تعارف کریں کہ مولا تیرا چاہنے والا آیا، مولا غلام آیا۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے کہیں تو گناہگار ہے، یہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا، تمہارا کیسے؟ تو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بننا۔ کیا بننا؟ سینت بننا، شیعتنا کونوا لنا دینا، ہمارے لیے سینت بننا۔ اب عرض کر رہا ہوں آپ سے، پھر پوچھ رہا ہوں آپ کی تعریف ہے آج، تو آپ یہ بتائیے کس سے بنے ہیں آپ؟ نہ کرتی تو آپ دنیا میں آتے، نہ آتے، دنیا کہتی مٹی سے بنے، کس سے بنے؟ آگ سے، پانی سے، ہوا سے۔ اب عرض کرتا ہوں آپ کا تعارف ایک شعر میں، دیکھیں آپ پھر کیا سنتے ہیں آگے چند جملے، لیکن شعر پڑھ کر چہرے دیکھوں گا، چہرہ کھل گیا تو بات آگے کروں گا ورنہ مسائل۔ کس سے بنے ساری دنیا؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا سے۔ اب یاد رکھنا بی بی نے ہمیں مانگا تو ہم آئے، علی نے مانگا تو علمدار آیا، علمدار۔ نہ دنیا کوشش کر 1400 سالوں سے علمدار کو مار سکی، نہ دھماکے کر کے تمہیں مار سکی۔ علمدار بھی زندہ ہے، عزادار بھی زندہ ہے، توجہ کر رہے نہیں؟ ابھی رہی ہے صاحب، عزادار بھی زندہ، علمدار بھی زندہ۔ دعا ہو علی و زہرا کی دعا، ایک علمدار علی کی دعا، عزادار زہرا کی دعا، انہوں نے لاج رکھی، تمہیں بھی لاج رکھنی ہے، اپنی عزت کی لاج رکھنا۔ اب عرض کرتا ہوں آپ سے، کیا اللہ نے جب خلق کے معیار جو ظرف کشادہ تھا تو سردار بنائے، سرداروں میں کچھ
کسی نے پوچھا کہ 9 محرم کو قبرستان جاتے ہیں، روز جاؤ، اگر عبرت لے سکتے ہو تو جاؤ، گھومنے نہیں جاؤ قبرستان، رس پوری کرنے نہیں جاؤ، لیکن 10 دن زہرا رو رہی ہے۔ حسین سے تو بڑا نہیں ہے نا تمہارا بھائی، حسین سے زیادہ عظیم تو نہیں ہے نا تمہارا باپ، واقعات ہیں نا آپ کے سامنے، واقعات عرض کر دوں گا، چلو کل کی مجلس میں عرض کر دوں گا، آج کی حد جو میں پڑھ رہا ہوں 2-4 ٹکڑے سن۔ آپ ہو عزادار، اور عزادار کا بڑا مقام، اب جو سن رہے ہیں وہ کوشش کریں گلی میں بھی عزادار ہوں، بازار میں بھی عزادار ہوں، محلے میں بھی عزادار ہوں، شہر کے باہر بھی عزادار ہوں، بازار میں بھی عزادار ہوں۔ عزادار کسی کی ماں بہن کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، علمدار کا چاہنے والا کسی کی غیرتوں کو نہیں دیکھتا۔ یاد رکھنا، عزادار نمازی کو کہتے ہیں، پرہیزگار کو کہتے ہیں، ماتم دار کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ماتم دار نہیں وہ عزادار نہیں، جو نماز کو تیار نہیں وہ عزادار نہیں، جو والدین کا وفادار نہیں وہ عزادار نہیں، جو بھائی سے پیار نہیں وہ عزادار نہیں، جو غیرت دار نہیں وہ عزادار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو دین کا غدار تو ہو سکتا ہے، عزادار نہیں ہو سکتا، عزادار نہیں ہو سکتا۔ عباس کی شان میں عطا کہا عباس نے مجھے فوج کی ضرورت کیا ہے، کہا عباس نے مجھے فوج کی ضرورت کیا ہے، جب بازوؤں پہ بھروسہ ہو تو تلوار کی ضرورت کیا ہے، ہاتھ میں علی کا علم لے آیا ہوں، دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ میری نیت کیا ہے، کاش ہم کو حسین لڑنے کی اجازت دیتے، ایک حملے میں بتاتا کہ قیامت کیا ہے۔ شعر سنائے نا بھائی نے مولا عباس کی شان، دعائے علی ہے عباس۔ کون ہے عباس؟ کون ہے عباس؟ اور عباس پر کیا ناز ہے آپ کو؟ سب سے زیادہ عباس کے بازوؤں پر۔ زہرا آپ کی شفاعت کرے گی نا میدان حشر، رسول نے پوچھا تھا کیسے کرو گی؟ کہنے لگی میرے عباس کے 2 بازو کافی ہیں، 2 بازو کافی ہیں۔ توجہ رکھنا، بھائی کا شعر سنا، عرض کرتا ہوں 2 لمحے۔ کیا کہا؟ عباس، اور عباس کے بازوؤں پہ ہے ناز، آج تک ناز ہے۔ سکینہ کو بھی ناز ہے، ہمیں بھی ناز، زینب کو بھی ناز ہے، ہمیں بھی ناز، زہرا کو بھی ناز ہے، اور ہمیں بھی عباس کے بازوؤں پہ ناز۔ مگر تم عام لوگ نہیں ہو، زہرا نے عباس کے برابر لا کے کھڑا کیا، وہ ہے دعائے علی، تم ہو دعائے زہرا۔ اپنا مرتبہ پہچانتے چلے جانا۔ یاد رکھنا، عباس کی تلوار ہے، عباس کے بازو ایسے نہیں۔ عباس کو تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، میدان میں تلوار لے کے نہیں جاتا تھا، 2 فوجیوں کو پکڑتا تھا گلے سے، ٹکراتا تھا، چھوڑتا تھا، 2 لاشیں بن جاتے تھے، لاشیں بن جاتے تھے۔ عباس کو تلوار کی ضرورت نہیں، عباس کی تلوار ہے، عباس کے بازو، عباس کی تلوار ہے، عباس کے بازو۔ شبیر کا انکار ہے، عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے، عباس کے بازو، بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔ اب سنو، چلو چند جملے ایسے سنو۔ مولا کیا شان ہے عباس۔ دیکھو اللہ نے نمازی کو قرآن میں متقی نہیں کہا۔ جو نماز پڑھتے ہیں 5 اللہ نے اسے متقی، روزے دار کو متقی۔ میں نے پہلے بتایا عزادار کون؟ جو نمازی ہے، وقت پہ نماز پڑھتا ہے وہ عزادار۔ اب میں کہہ رہا ہوں نمازی کو اللہ نے متقی نہیں کہا، روزے دار کو اللہ نے قرآن میں متقی نہیں کہا، حج پہ جانے والے کو متقی نہیں کہا، زکوٰۃ اور خمس دینے والے کو متقی نہیں کہا۔ کیا کہا ہے؟ نمازی کو نمازی کہا ہے، روزے دار کو روزے دار کہا ہے، حج پہ جانے والے کو حاجی کہا ہے، خیرات دینے والے کو سخی کہا ہے۔ پھر متقی کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کالے کپڑے پہن کر جو علم عباس کو چومتا ہے وہ دل سے متقی ہے۔
نشانی، سالے کی اونچنی اللہ کی نشانی، یعنی ہر وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کی نشانی، جسے دیکھ کر ذہن پہ اثر ہو وہ اللہ کی نشانی۔ مگر اللہ نے بنائی تھی نشانیاں آیت، ہم نے بنا لی عادت۔ کیا بنا لیا؟ تھک گئے یہاں چھوڑ۔ اللہ نے بنائی تھی، بولو میرے ساتھ، اللہ نے بنائی تھی آیت کہتے ہیں جس کو سن کر اثر ہو، دیکھ کر اثر، اللہ یاد آ جائے۔ لیکن ہم نے بنا لیا کیا ہے کہ آسمان اللہ کی آیت، زمین اللہ کی آیت ہے، بولنا میرے ساتھ، سورج اللہ کی آیت ہے، چاند اللہ کی آیت ہے، ستارے اللہ کی آیت ہے، مچھر جو گھروں میں پایا جاتا ہے اللہ کی آیت ہے، ابابیل یہ اللہ کی آیت ہے۔ مگر اتنی بار سورج دیکھا، اتنی بار دن دیکھا، اتنی بار زمین دیکھی، آسمان دیکھا، ہم نے چیزوں کو عادت بنا لیا، ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ جب انسان آیتوں کو عادت بنا لیتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے انہیں واپس آیت بنا دیتا ہے۔ کیسے بناتا ہے؟ آسمان اللہ کی آیت تھا، ہم نے عادت بنایا، اللہ نے ایک رات مصطفیٰ کو بلا کر اسے پھر آیت بنا دیا۔ سورج اللہ کی آیت تھا، ہم نے عادت بنایا، علی سے مڑوا کر اللہ نے آیت بنا دیا۔ چاند اللہ کی آیت تھا، ہم نے عادت بنایا، اللہ نے محمد سے ٹکڑے کروا کر اسے آیت بنا دیا۔ ہم نے ستاروں کو عادت سمجھا، اللہ نے زہرا کی چوکھٹ پہ اتار کر اسے آیت بنایا۔ ہم نے مچھر کو عادت سمجھا، اللہ نے نمرود کو مار کر اسے نشانی بنا دیا۔ ہم نے ابابیلوں کو عادت سمجھا، اللہ نے کعبے کو بچا کر اسے آیت بنا دیا۔ اب میں عرض کروں آپ سے، لوہا زمین سے ملے تو یہ عادت ہے، اور اگر ذوالفقار وہاں سے آ جائے تو اللہ آیت بنا دیتا ہے۔ نہیں، بازو سلامت ہو، علم اٹھایا جائے، اگر کٹ جائے تو گر جائے، یہ عادت ہے۔ ہاتھ کٹنے پر علم کا گرنا عادت ہے، لیکن کسی کے کٹ جائے اور قیامت تک علم اٹھا ہوا ہو تو یہ آیت ہے۔ اللہ نے عباس کے بازوؤں کو آیت بنایا، قدر کرو، شان عباس سنو گے؟ پہلے سنی ہو تو میرا ساتھ دے، اور نہیں سنی ہو تو میرے حق میں دعا کرو۔ عباس کی یہ شان سنا، اگر اس سے پہلے سنی تو کیا کرنا؟ ساتھ دے دینا، اور اگر نہیں سنی آپ علماء کو سنو، کتنے اچھے علماء کے پاس، اور ابھی سنیں گے انشاءاللہ، اللہ حیات رکھے ہمارے سلمان۔ نہیں سنی ہو تو مجھے دعا میں یاد رکھنا، بس اس جملے کے بعد چند مسائل ایک دن کسی نے دیکھا، اور میں دیکھوں عباس کے فضائل کیسے سنتے ماتم ہیں، اور اس سے بڑے فضائل نہیں ہیں۔ کسی نے ایک دن دیکھا، کیا دیکھا؟ عجیب مطلب، حسین مولا۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ میرا دل گواہ میں کیسے پڑھ رہا ہے، میرے دل میں کیا چل رہا ہے سنانے کے لیے میں سنا رہا ہوں، اور آپ قدر کریں گے یقیناً اس بات۔ سارا عشرہ ایک طرف، یہ بات ایک طرف، عظمت ابو الفتح عباس، حسین مولا کی عظمت سن رہے ہو؟ 8 دن سے حسین مولا کی عظمت سن رہے ہیں، وہ حسین جسے رسول کاندھے پہ اٹھاتے سنتے ہو۔ آپ تاریخ میں لکھا، ایک دن حسین مولا گھر سے نکلے، عباس حسین کے کاندھے پہ تھا۔ اس سے بڑے عباس کے فضائل نہیں ہیں میرے پاس نہیں۔ مولا عباس امام حسین کے کاندھے پہ، قرآن ہے حسین کون ہے؟ قرآن۔ رسول اللہ اٹھاتے ہیں حسین، سواری بنتی، جس کی سواری رسول بنے وہ حسین، اور حسین جسے پشت پہ بٹھا لے وہ عباس، جس کا جھولا جبرائیل جھولائے وہ حسین، اور جس کا جھولا حسین جھولائے وہ عباس۔ توجہ کر رہے ہیں؟ عباس کو کاندھوں پہ اٹھایا حسین مولا۔ عزادار سنیں، رحمت تمام، دو ایک بندہ آیا، اس نے کہا مولا حسین آپ نے اٹھایا عباس کو؟ فاطمہ زہرا کے بیٹے، فاطمہ کلابیہ کے بیٹے کو اٹھایا؟
یہ شان تو نہیں بنتی. حسین بادشاہ بھی بادشاہ کہنے لگے مجبوری میں اٹھایا. اس میں اٹھایا کہ حلال مشکلات کا بیٹا، علی کا بیٹا، خود مشکل کیسی. ایک جملہ شان عباس نے جیسے مولا حسین کہہ رہے ہیں عباس کون؟ مولا نے فرمایا میں نے مجبوری میں اٹھایا. تو لوگ کہنے لگے کیسی مجبوری؟ علی کے بیٹے کو کیسی مجبوری؟ فرمایا ہر علی پہ واجب، ہر محمد پہ واجب ہے علی کو کاندھے پہ اٹھائے. میں کربلا کا محمد ہوں، یہ کربلا کا علی ہے. میں کربلا کا محمد ہوں، یہ کربلا کا علی. اجازت نہیں دیتے حسین عباس جو رونے آئے. جتنا حسین عباس کو روئے ہیں اتنا کسی کو نہیں روئے. جتنا عباس کو روئے حسین اتنا نہیں روئے کسی کو. رونے کے لیے آمادہ رہے. مولا عباس آئے اجازت کے لیے. مولا اب قاسم کا لاشا آ گیا، اب مجھے جانا، اب برداشت. امام نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سالار، علمدار. کہنے لگا کہاں ہے لشکر؟ وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ مولا جہاں لشکر بھیج دیا وہی مجھے جانا. مولا نے فرمایا عباس تمہیں معلوم ہے جب تک یہ علم ہے نا، خیمے پہ نظر آ رہا ہے میری سکینہ سو رہی ہے، اور جب یہ علم گر جائے گا میری بہنوں کو بیٹیوں کو جاگنا پڑے گا، دشمن سو جائے گا. تیرے ڈر سے دشمن نہیں سوتا. عباس کو اجازت نہیں آنی. عباس خیموں پہ چہل قدمی کر رہے ہیں. ترکیب مل جائے جس سے مولا اجازت دے دے. ترکیب مل گئی. کس نے ترکیب دی؟ سکینہ نے. کیسے ترکیب؟ پھوپھی سے کہہ رہی تھی پھوپھی اماں چچا عباس بھی دریا سے پانی نہیں لا سکتا. 4 سال کی بچی ہے. سکینہ کہہ رہی ہے میرا چچا بھی پانی نہیں لا سکتا. تو ایک مرتبہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے کہا کیوں نہیں لا سکتا؟ ٹھوکر مارے تو چشمہ جاری ہو جائے، پتھر کو نچوڑے تو پانی نکال. عباس ہے علی کا بیٹا، دریا کو ٹھوکر مارے تو چل کر آ جائے گا. ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں کب لائے گا؟ جب میرا اصغر مر جائے گا. ایک مرتبہ آواز دی مولا عباس نے، سن لیا نا عباس نے آواز دی سکینہ مشکیدہ لے آؤ، اپنا مشکیدہ لاؤ. سکینہ مشکیدہ لائی. ایک مرتبہ عباس جھکے، جو کسی کے آگے نہیں جھکا نا وہ سکینہ کے آگے جھکا. دونوں ہاتھ سکینہ کے پیروں پہ رکھ دیے. لا اپنا مشکیدہ پہنا دے. مولا یہ سکینہ کے پیروں پہ ہاتھ کیوں رکھے؟ کہ اس لیے کہ اگر بازو رہے تو پانی لاؤں گا، اور اگر بازو کٹ گئے تو ابھی سے تیرے قدموں پہ نثار کر رہا، پھر مجھے معاف کر دینا. ایک مرتبہ حسین آقا کے پاس آئے اور آ کر کہا آقا مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیجئے. ایک مرتبہ آواز دی اگر لڑنے کی اجازت نہیں ہے تو مرنے کی اجازت دے دیجئے. آواز آئی عباس اب اتنا بڑا وسیلہ لائے ہو میں تمہیں منع نہیں کروں گا، چلے جاؤ. عباس جانے لگے تو آواز دی سکینہ کیوں بھیج رہی ہو چچا کو؟ آواز دی بابا میرا اصغر مر جائے گا. کتنا بڑا ہے تیرا بھائی، 6 مہینے والا ہے. کا پھر انصاف نہیں ہے اپنا 6 مہینے والا بچانے کے لیے میرا 32 برس کا جوان میرا بھائی بھیج رہی ہے. اے سکینہ سنو، پھر اگر تماچے لگے مجھے نہ بلانا، چچا کو یاد کرنا. اے سکینہ اگر بالیاں چھن جائیں پھر مجھے نہیں بلانا، چچا کو یاد کرنا. اس لیے اگر چچا گیا تو پھر بابا بھی نہیں بچے گا. عزاداروں چلا گیا علمدار میدان میں سنا نا فوج نے کہ اب عباس آیا ہے. ارے بھگوڑے بھاگ گئے، دریا خالی پڑا تھا. عباس میدان سے دریا آئے، گھوڑے کو دریا میں ڈالا. آواز دی اسب وفادار تو بھی پیاسا ہے پانی پی. ایک مرتبہ روتے ہوئے اسب وفادار نے خیمہ کا رخ کیا. کیسے کہہ رہا
جانور ہے مگر اہل بیت کو پہچانتا، پانی نہیں پیے. مولا نے چلو بھرا، دریا سے چلو بھرا، فوج کو دکھایا، اسی پہ اکڑ رہے تھے، اسی پہ ناچ کر رہے تھے. اب بتاؤ کس کے قبضے میں ہے دریا؟ اور اس کے بعد چلو پھینک دیا. پیا کیوں نہیں؟ کہ یقیناً جس کے گھوڑے نے وفا نبھائی ہو وہ علمدار کیسے پانی پیے؟ مشکیزہ بھرا، ایک مرتبہ باندھا اور چلنے لگا علمدار. ایک مرتبہ حسین علی اکبر سے کہیں گے، علی اکبر ذرا مجھے حال بتانا کیا دکھائی دیتا؟ علی اکبر بتا رہا تھا، ریت کے ٹیلے پہ کھڑا تھا، چچا آ رہا ہے، چچا آ رہا ہے. سنا نا، سکینہ نے بھی بچوں کو جمع کیا، بچوں آؤ میرا علمدار پانی لے کر آ رہا ہے. سنو، پہلے تمہیں پلاؤں گی پھر میں پیوں گی. ایک مرتبہ علم آنے لگا تو مولا علی اکبر کہیں گے بابا علم آ رہا ہے، میرا بھائی آ رہا ہے. اتنی دیر میں علی اکبر نے آواز دی، بابا علم دائیں جھکا ہے، علم دائیں جھکا ہے. میں کہوں گا علی اکبر یہ علم نہیں جھکا، غازی کا بازو کٹ گیا. عددارو، غازی نے علم دائیں ہاتھ میں لیا، مشکیزے کو دانتوں میں سنبھالا. ایک مرتبہ تو بیل آگے بڑھا، اللہ اس کی نسل کو بٹھائے. اس نے غازی کو چھم کے وار کیا، دایاں بازو کٹا. عباس نے کہا بابا علم گر گیا، علم گر گیا. ایک مرتبہ آواز آئی، آقا عباس کا سلام، عباس کا سلام. عزاداروں، حسین مقتل میں آئے، جھکے، ایک بازو اٹھایا، دوسرا بازو اٹھایا، آگے بڑھے، شیر مل گیا. ایک مرتبہ مولا نے سر زانو پہ رکھا، شیر نے ہٹا لیا. مولا نے زانو پہ رکھا، عباس نے ہٹا دیا. کتنا وفادار ہے عباس. آواز دی عباس زانو پہ کیوں نہیں دیکھتے؟ کہنے لگے آقا غلام کا سر آپ کے زانو پر، ابھی تھوڑی دیر بعد جب آپ کا گلا کٹے گا آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا. قریب سے کسی برقع والی کی آواز آئی، عباس زہرا آ گئی، زہرا مقتل میں آ گئی. سنو میرے لال، لیٹے رہو، گلا حسین کا ہوگا، خنجر شمر کا ہوگا، آغوش فاطمہ کی ہوگی. آیا مولا، آواز دی وفادار، کوئی وصیت ہو تو کرو. ہاں مولا، میری لاش خیموں میں نہیں لے جانا. کیوں شکینہ سے شرمندہ پانی نہیں لے جا سکا. آواز دی عباس، اور کوئی وصیت ہے؟ ہاں، میرے سجاد سے کہنا اگر قبر بنے نا میری قبر پہ لکھوائے کیا پیاسوں کا صدقہ پیاسا مارا گیا. عزاداروں، ایک مرتبہ مولا نے کہا اور کوئی وصیت ہے؟ اور کوئی وصیت؟ ایک وصیت. کیا میری آنکھ میں تیر لگا، ایک آنکھ میں خون ہے، دکھائی نہیں دیتا. میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ولادت میں بھی دیکھا تھا، مرتے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. حسین مولا نے خون صاف کیا، عباس نے زیارت کی. ایک مرتبہ آواز دی، اکبر میرے پاس آ، ایک وصیت تجھے کرنی. اکبر قریب آئے، آہستہ سے کہا، میرا بھائی نہ سن لے، آہستہ سے کہا اکبر دشمن سے کہنا میں نے بابا سے سنا تھا کہ حسین کو جب تجھے مار دیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، قتل کرنے کے بعد لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اور دشمنوں سے کہنا اگر لاش پہ گھوڑے دوڑانے ہو حسین کو ہٹاؤ، عباس کو رختل میں رکھو. جتنے گھوڑے دوڑانے ہو عباس کے لاشے پہ دوڑانا، عباس کے لاشے پہ دوڑانا. بس سنو زحمت تمام. ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا مولا عباس سے مولا حسین نے کہا بھیا ایک ہماری بھی وصیت ہے، اگر عمل کرو. حکم کرے مولا کہ بھیا ساری زندگی آپ نے ہمیں آقا کہا ہے، کبھی بھائی نہیں کہا، ایک بار بھائی کہہ دو. ارے عباس نے کہا بھائی، اور دم نکل رہا تھا. اتنی دیر میں خیمے کا پردہ ہلا، آواز آئی عباس زینب کو بھی بہن نہیں کہا. ایک بار بہن کہہ کر پکارو. ایک مرتبہ لاشا تو نہیں لائے، علم خیموں میں آیا اور رکھا گیا. سکینہ نے کوزے رکھ دیے، پھر کبھی پانی
حسین مولا نے بتایا یہ علم بڑھا دو، میرا علمدار مارا گیا، بازو کٹ گئے۔ جب بھی کوئی وفادار واپس آیا، لاشا آیا، معلوم ہے لاشے پہ ماتم کیسے ہوا؟ واہ اکبرہ، واہ قاسمہ، ہائے اور ہائے محمد۔ مگر جب عباس کا علم آیا تو ماتم عباس کہہ کے نہیں ہوا، بیویوں نے چادریں اتار دی، آواز دی الحجاب الحجاب، ہائے ہمارا پردہ، ہائے ہمارا پردہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب اے رب جہاں پر جان پاک کا ساتھ اس قوم کا دامن کے ہمیں شبیر سے بچوں کو عطا کر لیا کرنا، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر، تمثیل کو ملے ولولے اور محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر سجدہ، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر کر، جاتی اگر چاند تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہیں۔ مولا رونے والوں ماتم داروں کو اٹھنے سے پہلے تمام دعائیں مستجاب فرما، ہر شر اور بلا سے محفوظ کر، عزاداری کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، حلال رزق نصیب فرما، جو روزگار پر ہیں ان کے روزگار میں برکتیں عنایت فرما، پرویز بھائی ان کے احباب ان کے خاندان والے پروردگار سب پر رحمتوں کا نزول فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، تمام دعاؤں کی ہمارے وارث کا ضرور فرما، ہمیں مولا کے ایوان و نثار میں شمار فرما۔ مالک ایک بار مرنے سے پہلے ایک بار ہر چھوٹے ہر بڑے ہر امیر ہر غریب ہر مرد ہر مستور جو جا چکا اسے پھر سے، جو نہیں جا چکا مجھ حقیر سمیت ایک بار قبر حسین کا زوار بنا۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔